السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آؤ فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس پنجم را میخوانیم. آنچه در این درس ما میخوانیم متن‌های درسمون تربیت کودکان است. واژه‌های جدید هم داریم، نکته‌های جدید هم اینجا میخوانیم و امروز بیشتر میدانیم تأثیر رفتار بر تربیت. خب درس را شروع میکنیم. تربیت کودکان، بچوں کی تربیت کرنا. تربیت به معنی رشد دادن و آموزش شیوه های درست زندگی است. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اچھی تعلیم دینا، زندگی میں بچوں کو اچھی تعلیم دینا، اچھا چیز سکھانا کے معنی میں آتے ہیں تربیت، چاہے وہ بچے ہو، بزرگ ہو، نوجوان ہو، جوان ہو. لیکن اصل تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آموزش شیوہ ہے درست زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنا اور ان کے سکھانا کہ کس طرح اپنی زندگی کو اپنے احسن طریقے سے گزارنا. تو تربیت کا مطلب یہی ہوتا ہے. تربیت اگر از خود کی آغاز شود اثر و نتیجه آن برای ہمیشه در زندگی افراد باقی میماند. اگر یہی تربیت، یہی زندگی کو اچھے طریقے سے اور سلیقے طریقے سے گزارنا، یہ جو تربیت ہے اگر بچوں سے ہی، اگر چھوٹے بچوں سے ہی سٹارٹ کیا جائے، بچپن سے ہی سے اگر شروع کیا جائے تو اس کا اثر و رسوخ اور اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ پوری زندگی رہتا ہے. بہمین سبب اسلام به تربیت کودکان توجه بسیاری نموده است. اسی وجہ سے دین اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ آپ بچوں کو ہی اچھی تربیت کریں گے تو وہ پوری زندگی یہ آپ کا اچھا پھل رہیں گے. تربیت اچھی ہوگی تو پوری زندگی اچھی طریقے سے گزاریں گے. در اینجا نمونه های از رفتار و دستورهای پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را میخوانیم. ہم یہاں پر رسول خدا کے کچھ قوانین، جو کچھ دستور اسلام تھے، جو رسول خدا نے کام انجام دیے، اچھے سے نمونے آپ کو یہاں پر بیان کرتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با کودکان مہربان بود و به آنها احترام می‌گذاشت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت ہی مہربانی سے پیش آتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے. پیش از آن که کودکان به ایشان سلام کند او به آنها سلام می‌کرد. ہونا تو یہ چاہیے تو بچے جو ہے نا بڑوں کو پہلے سلام کرتے ہیں، لیکن رسول خدا کیا کرتے تھے؟ پہلے بچوں کے سلام کرنے سے پہلے رسول خدا خود سلام ان کو کرتے تھے. ہمیشه درباره کودکان به مسلمانان سفارش میکرد و میفرمود. ہمیشہ بچوں کے بارے میں اپنے مسلمانوں کو، اپنے امت کو سفارش کی یا ان کے بارے میں بتایا کہ بچوں کا احترام کریں، بچوں کی اچھی تربیت کریں. اور فرماتے کودکان را گرامی بدارید، بچوں کا احترام کریں. و به آنها مہربان باشید، ان کے ساتھ حسن سلوک اور مہربانی سے پیش ہیں. کسی که به کودکان مہربانی نکند مسلمان نیست. وہ افراد، وہ شخص جو بچوں کے ساتھ رحم نہ کرے تو رسول خدا نے فرمایا وہ میری امت والا ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. روز پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرزندان کوچکش حسن و حسین علیہ السلام را روی زانویش نشانده بود و میبوسید. آپ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے بچوں کو، مولا حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنے زانوں پر بٹھائے ہوئے تھے اور ان کو چوم رہے تھے. مردی کے از آن محل میں گذشت با تعجب گفت. ایک شخص اس طرف سے گزرا اور اس نے تعجب کی نگاہ سے کہنے لگا من 10 فرزند دارم و تکنون هیچ یک از آنها را نبوسیدم. کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں تو ابھی تک ایک بچے کو بھی نہیں اٹھا کے میں نے اس طرح چوما. حضرت فرمودند، رسول خدا نے فرمایا خداوند کسی را که به فرزندانش مهربانی نکند دوست ندارد. رسول خدا نے فرمایا خداوند متعال کسی کو بھی، اس شخص کو بالکل پسند نہیں کرتا جو اپنے بچوں کے ساتھ پیار نہیں کرتا.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دربار تربیت خودکان فرمودیاس رسول خدا نے چھوٹے بچوں کو یا اپنے بچوں کو ان کی تربیت کے بارے میں فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے. فرمایا برائے خودکان خود نام خوب انتخاب کنید. رسول خدا نے فرمایا کہ جب بھی وہ اس دنیا میں آ جائیں تو سب سے پہلے ان کا اچھا نام رکھیں. بازبان خود کی بانا حرف بزنید. بچوں کے ساتھ بچے بن جائیں, ان کے ساتھ پیار سے بچوں کی طرح بات کریں. ہر وقت بے آنہ وعدہ دادید بے آن وفا کنید. جب بھی بچوں سے وعدہ کیا ہے وہ اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. بے آنہ دروغ نہ گوید, ان سے آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولنا. در پاکیزگی آنہ بکشید, ان کی اچھی تربیت کریں, ان کو پاک صاف رکھیں. بے آنہا تیر اندازی و شنا بھی اموزید, ان کو تیر اندازی اور تیراکی سکھائیں. خوب پاسخ دهید. تربیت یعنی چی؟ چرا باید تربیت را از کودکی آغاز کنیم؟ رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با کودکان چگونه بود؟ به فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم خداوند چه کسانی را دوست ندارد؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دربار تربیت کودکان چه دستورهایی دادند؟ زمانی که پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن و امام حسین علیہ السلام را می‌بوسید برای آن مرد چه حالت ایجاد شد و به چه گفت؟ واجه جدید که داریم امروز اثر وہی نتیجہ کے معنی میں آتا ہے. اس کا اثر کیا ہوا, اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اثر و نتیجہ یاد گرفتن زبان فارسی این است که ما میتونیم به زبان فارسی بخوانیم و بنویسیم و صحبت کنیم. کہتے ہیں کہ زبان فارسی کو اگر آپ یاد کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم زبان فارسی کو پڑھ لکھ اور بول چال کر سکیں گے. ہم بھی یہی کہتے ہیں. یہ جو ہمارا 3 مہینے کا مکمل کورس ہو رہا ہے تو ان 3 مہینوں میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کو زبان فارسی سکھائیں گے, اس طرح سے کہیں گے کہ آپ ان 3 مہینوں میں زبان فارسی کو پڑھ لکھ اور اس کو بول چال گفتگو کر سکیں گے. انتخاب کردن, انتخاب کرنے کے معنی میں آتا ہے من از میان دانشگاه اسلامی جهان جامعة المصطفی را برای درس خواندن انتخاب کردم. میں یہ جو اسلامی یونیورسٹیوں میں سے جامعة المصطفی کو پڑھنے کے لیے انتخاب کیا. باقی ماندن رہ دینا کے معنی میں آتا ہے ما 5 درس از کتاب چهارم را خواندیم و 15 درس دیگر باقی مانتے است. ہم کتاب چهارم کی 5 کلاسز ہم نے پڑھ لیے ہیں, 5 درس پڑھ لیے ہیں, 5 سبق پڑھ لیے اور باقی 15 سبق باقی ہیں. بوسیدن چومنا کے معنی میں آتا ہے بوسیدن دست پدر و مادر بسیار خوب است و ثواب دارد. اپنے والدین کا ہاتھ چومنا ثواب ہے. پاکیزگی یعنی پاکیزہ رہنا, تمیز صاف ستھرا رہنا. اسلام به پاکیزگی و تمیز بودن اهمیت زیادی میدهد. اسلام پاک پاکیزہ رہنا کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. تربیت سلام کردن به دیگران نشان دهنده ادب و تربیت انسان است کہ کسی کو بھی سلام کرنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تربیت اچھی ہوئی ہے, انسان کی تربیت اچھی ہوئی ہے. تعجب اردو فارسی میں تعجب بولتے ہیں. وقت در فصل تابستان برف آمد ہمیں مردم تعجب کردند کہ جب موسم گرمیوں میں برف باری ہوئی تو سب نے تعجب کیا کہ جو برف باری تو سردیوں میں ہوتی ہے, یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ تعجب کی بات ہے. تیر اندازی کو اردو فارسی تیر اندازی بولتے ہیں. شکارچی با تفنگ به طرف آهو تیر اندازی کرد. جو شکار کرنے والا ہے نا اس نے بندوق سے ہرن کی طرف تیر چلایا. حرف زدن بات کرنے کے معنی میں آتا ہے یک ساتھ پیرامون مشکلات ہم با مدیر حرف زدم. 1 گھنٹہ میں اپنے ہیڈ ماسٹر کے ساتھ اپنی مشکلات کے بارے میں بات چیت کی. دربارے یعنی اس کے بارے میں پیرامون کل بھی آپ نے پڑھا تھا. من فرد دربارے تربیت خودکان در کلاس سخرانی میکنم. میں کل بچوں کے تربیت کے حوالے سے اپنی کلاس میں بات کروں گا. رشد بڑا ہونے کے معنی میں آتا ہے مکمل, اور بڑا اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے رشد. شیر مادر در رشد خودکان اثر بسیار زیادہ دارد. ماں کا دودھ بچوں کے جب شروعات ہوتا ہے جو بچوں میں بہت زیادہ اثر رسوخ رکھتا ہے. شیوے وہی راہ و روش طریقہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. برائے آموزش زبان فارسی شیوے یا مختلفی وجود دارد کے بہترین شیوے آموزش فارسی
بے فارسی است کہ زبان فارسی کے پڑھنے کو سیکھنے میں مختلف طریقے ہیں، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ زبان فارسی کو زبان فارسی میں سیکھیں۔ کوشیدن کوشش کرنے کے معنی میں آتے، تلاش کرنے کے معنی میں آتے ہیں۔ ما می کوشیم تا زبان فارسی ربی خوبی یاد بگریم، ہم کوشش کرتے ہیں کہ زبان فارسی کو اچھی طرح یاد کر رہے ہیں۔ گزشتن کے معنی میں یہاں پہ جو ہو رہا ہے رفتن از جاہی کے بین مکان شروع حرکت و بیان حرکت کرا دارت، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آپ نے گزارنے کے معنی میں یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے۔ ہوا پیما از بالا یہ کوہ جنگل شہرہ وغیرہ وغیرہ می گزرد، کہ جو ہوا پیما ہے، جو جہاز ہے، ہوائی جہاز ہے، وہ جنگلوں، پہاڑوں اور مختلف شہروں کے اوپر سے گزرتا ہے۔ نتیجے کو اردو فارسی نتیجے بولتے ہیں۔ نتیجے آموزش زبان فارسی خواندن، نوشتن و صحبت کردن بے ان زبان است، کہ زبان فارسی کو سیکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے، لکھنا اور اس میں صحبت کرنا کے معنی میں آتا ہے، کہ اگر آپ نے اچھی طرح ان زبان کو آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس زبان کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور لکھنا ہے اور بات چیت کرنا ہے۔ نشاندن مثال کے طور پر بیٹھانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فاطمہ فرزندش را از روی زمین برداشت و روی صندلی نشاند، فاطمہ اپنے بیٹے کو زمین سے اٹھایا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ نمونے کو فارسی میں ہم نمونے کہہ دیتے ہیں، نشانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پارچے فروش چند نمونے از پارچے ہارا بے من نشان داد، جو کپڑا بیچنے والا جو شخص ہے اس نے مختلف جو کپڑے تھے وہ مجھے دکھائے، ٹھیک ہے نا۔ ومن ایک نمونہ کا انتخاب کرتا، میں ایک نمونے جو تھا ان میں سے ایک قسم کی جو چیز تھی، کپڑا تھا، وہ میں نے انتخاب کر لیا۔ وعدے کو وعدے کہتے ہیں۔ من به دوستم وعده دادم که در یاد گرفتن زبان فارسی به او کمک کنم، میں نے اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ میں زبان فارسی کو سیکھنے میں اس کی مدد کروں گا۔ وفا کو اردو میں وفا کہتے ہیں۔ من به پدر و مادرم قول دادم که خوب درس بخوانم و اکنون با خوب درس خواندن به قولم وفا میکنم، میں نے اپنے والدین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اچھی طرح پڑھوں گا، اور ابھی میں اچھی طرح پڑھ کر وہ جو وعدہ کیا تھا اس کی وفا کر رہا ہوں۔ واجه مخالف، باقی ماندن، تمام شدن، از بین رفتن، حرف زدن، سکوت کردن، دروغ گفتن، راز گفتن، مہربانی، نامہربانی، وفا کردن، پیمان شکستن، پاکیزگی، کثیفی، درست، نادرست، مسلمان، کافر، وفا، بی وفائی۔ خوب آ گیا بھائی لطیفہ۔ آموزگار جو سیکھنے والا شخص ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے پرویز سے کہا کہ پرویز چرا دیر آمدی، جو سکھانے والا ہے اس نے پرویز سے کہا کہ بھئی کیوں دیر سے آئے ہو؟ آقا، پرویز نے کہا آقا مادرم مریض بود رفتم برایش دوا بخرم، کہ میری ماں مریض تھی، ان کی دوائی کے لیے میں چلا گیا تھا دوائی لینے۔ آموزگار، جمشید تو چرا دیر آمدی، اب استاد نے یا سکھانے والے نے جمشید سے پوچھا کیوں دیر سے آئے، تم کیوں دیر سے آئے؟ اس نے کہا آقا ساعت من خراب ہو دیر بیدار شدم، اب اس نے کہا کہ میری گھڑی خراب تھی، مجھے پتہ نہیں چلا ٹائم کا، اس وجہ سے میں تھوڑا دیر سے اٹھا۔ اب آموزگار سینا سے پوچھ رہا ہے سینا تو چرا دیر آمدی، تم کیوں دیر سے آئے سینا؟ تو اس نے کہا کہ سرم درد میں کھا جائے گا، اس نے کہا میرا سر درد کر رہا تھا اس وجہ سے۔ آموزگار ہوشنگ چرا گریہ میں کنی، وہ سکھانے والے نے ہوشنگ سے کہا کہ بھئی تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا، ہوشنگ نے کہا آقا این ہمیں چیز آئی رہا کہ من می خاصہ بیگم گفتن برائے من دلیل نمانده بگویم، کہتے ہیں کہ آقا میرے استاد یہ ساری چیزیں جو میں یاد کیے ہوئے تھا کہ میں یہ کہوں گا، یہ تو انہوں نے کہہ دیا، اب میرے لیے کوئی چیز دلیل ہی نہیں جو میں آپ کو کہوں، اس وجہ سے میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں کہ میں آپ کو کوئی بہانہ کر کے بتاؤں، اس وجہ سے میں کیا کر رہا ہوں، رو رہا ہوں۔ نقطہ ہا لطفاً با دقت بخوانید۔ الف پہلا، زینب روی صندلی نشست، زینب کرسی پہ بیٹھی، فاطمہ زینب را روی صندلی نشاند، فاطمہ زینب کو
کرسی پر بٹھایا. علی لباس اشرا پوشید، پدر لباس علی را به او پوشاند. بیمار داروهایش را خورد، پرستار داروها را به بیمار خوراند. کودک پس از خوردن غذا خوابید، مادر کودک را پس از خوردن غذا خوابانید. در هر دسته جمله اول با جمله دوم چه تفاوت دارد؟ پہلا جملہ دوسرے جملے میں کیا فرق ہے؟ در قسمت الف جمله اول عمل نشستن خود حسن انجام داده است، اما در جمله دوم عمل نشستن خود حسن انجام نہ دے بلکہ کہ علی انجام داده است. کہتے ہیں کہ پہلا جو جملہ ہے اس میں وہ جو بندہ خود وہ کام انجام دے رہا ہے، لیکن جو دوسرا جملہ ہے اس میں کیا وہ کوئی اور بندہ اس پر عمل انجام دے رہا ہے، یعنی وہ خود کھانا نہیں کھا رہا بلکہ اس کی ماں اس کو کھلا رہی ہے. پہلے جملے میں تو خود کھانا کھا رہا تھا. خوب بیشتر بدانم. تاثیر رفتار بر تربیت، کہ جب آپ کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو وہ بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے ان کا. یکی از فرزندان علامہ طباطبائی میگوید، علامہ طباطبائی ہمارے بہت ہی بڑے علماء گزرے ہیں، ان کے بچوں میں سے کوئی یہ کہتا ہے، علامہ طباطبائی کے جو بچے ہیں ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ ہرگز فراموش نمی کنم در دورہ نوجوانی، کہتے ہیں کہ مجھے فراموش نہیں ہوگا، میں کبھی بھولوں گا ہی نہیں جب جوانی کے عالم میں وقت سحرها پدرم برای بیدار کردن من جهت خواندن نماز صبح وارد اتاق می شد. کہتے ہیں کہ نوجوانی کے عالم میں، نوجوانی کے دور میں جب میرے والد گرامی نماز صبح سے پہلے، سحر جب ہوتا اس سے پہلے، جسے ہم سحری کہتے ہیں نا، سحر، تو نماز صبح سے پہلے مجھے والد گرامی نماز پڑھنے کے لیے بیدار کرتے ہیں، اور اس بیدار کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوتے ہیں. چگونے با مہربانی و احترام میرا صدامی ذات، کہ بھئی کیسے بہت ہی مہربانی اور احترام کے ساتھ مجھے آواز لگاتے ہیں. آن قدر جمله ها و کلماتش زیبا و دل نشین بود کہ حتی پس از بیدار شدن ہم فوراً از بستر خود بلند نمی شدم. کہتے ہیں کہ ان کے جملات، ان کے کلمات اتنے ہی مہربان اور بہت ہی زیبا و دل نشین تھے، کہتا کہ جب میں بیدار بھی ہو جاتا تو وہ اتنا بہت ہی مثلا بیدار رہتا، مجھے آواز دیتے میں بیدار ہو جاتا، لیکن پھر بھی وہ اٹھ نہیں پاتا کہ بھئی میں ایسے پڑا رہوں، چاہے میں بیدار بھی ہوں چاہے میں جاگ بھی رہا ہوں، پھر بھی وہ کلمات سنتا رہوں. بلکہ خودم را به خواب می زدم و منتظر می ماندم تا چند بار دیگر مرا صدا کنند. کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ جاگتا بھی رہتا، پھر بھی میں پھر سو جاتا، کہ ایک مرتبہ تو مجھے پیار سے انہوں نے آواز لگائی، اب دوبارہ جان بوجھ کر میں سو جاتا کہ مجھے دوبارہ آواز بہت ہی پیار سے آواز نکالتے، بہت ہی پیار سے دوبارہ آواز دیتے کہ میرا بیٹا اٹھ جاؤ صبح کی نماز کے لیے. ونوادش دهتا بیشتر لذت ببرم، همین رفتارشان سبب علاقه شدید من و دیگران به نماز شد. کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے سو جاتا تاکہ مجھے دوبارہ آواز لگیں اور مجھے پیار کریں، اور مجھے بہت ہی اس سے مزہ ہوتا، بہت ہی لطف اندوز ہوتا، اور اسی وجہ سے، اسی احترام اور پیار سے بلانے کی وجہ سے میں اب اور جو ساتھ اور تھے افراد، میرے بھائی تھے یا کوئی اور تھا، وہ نماز کے لیے ابھی تک وہ نماز کو ہم ٹائم پہ پڑھتے ہیں، اس کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں کہ نماز صبح کے جلدی اٹھیں. امام صادق علیہ السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، امام صادق علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ خداوند رحمت کند کثیرا که در نیکوکاری به فرزندش کمک کند، کہ خداوند متعال اس پر رحمت کرتا ہے کہ جو اپنے بچوں کو نیکی کی طرف دعوت کرتا ہے، مددگار ثابت ہوتا ہے. راوی پرسید، راوی نے پوچھا چگونه یاری نماید، کہ کیسے اس کی مدد کرے. حضرت فرمودند، رسول خدا نے فرمایا کہ آنچه که کودک در اندازه یہ توانش انجام داده قبول کند. کہتے بچہ جتنے حد تک اس کام کو انجام دے تو وہ اسے قبول کرے. یہ نہ کہا کہ نہ بھائی صبح سے جو 2 رکعتیں ہیں وہ اپنے لازمی پڑھنے ہیں، اس کے ساتھ سنتے بھی پڑھنے ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، نہیں،
بچہ ہے جتنا حد تک وہ پڑھ لے تو وہ اس کو قبول کرے. آن سے برائے کودک مشکل از اون نخواد کہ وہ چیز جو بچوں کے لیے مشکل پیش آ رہی ہو وہ اس سے انجام نہ دے کہ لازمی اس کو انجام دلوانا، یہ نہ کرے اس طرح. اورا بے گناہ کردن وادار نہ کند کہ یہ نہ ہو کہ وہ سیدھے راستے آتے آتے وہ گناہوں کی طرف چلا جائے، کتنا بھی مشکل اسے نہ بنا دے. بے او دروغ نہ گوید، اس سے جھوٹ بھی نہیں بولنا، و در برابر او کار ہے نہ درست انجام نہ داد. یہ نہ ہو کہ بچوں کو تو آپ کہتے رہیں کہ بھئی یہ کام انجام نہ دو، یہ کام انجام نہ دو، لیکن وہ خود وہی کام انجام دے دے. بوسیدن، باقی ماندن، تمام شدن، درست، نادرست، انتخاب کردن، نشاندن، تعجب، تیر اندازی، رشد، گذاشتن، حرف زدن و مسلمان و کافر. خوب، امروز کلاس ما تمام شده. انشاءاللہ در کلاس آینده ما با هم ملاقات میکنیم. تب تک ہمیں دیں اجازت. خدا حافظ و ناصر.